بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان حقیقت سننے اور دیکھنے والے قابل قدر بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ٹائیگر نے دریا کی طرف دیکھا۔ دریا کے کنارے بھی چند مزدور نظر آ رہے تھے۔ یہ ان مزدوروں میں سے تھے جو رات بھر کشتیوں سے مال اتارنے یا چڑھانے کا کام کرتے تھے اور پھر اپنے گھروں میں پڑے سوتے رہتے یا پھر کسی افیون کے اڈے میں جا کر پیتے اور اونگتے رہتے۔ ٹائیگر پہاڑیوں سے اتر کر واپس دریا کے کنارے آ گیا۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا۔ ویئر ہاؤس سے 100 گز کے فاصلے پر ایک بادبانی جہاز کھڑا تھا جس کے عرشے پر روئی کی ان گنت گانٹھیں لدی ہوئی تھی۔ ٹائیگر دریا کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس بادبانی جہاز کا قریب سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے دیکھا تو اسے وہ تمام نشانیاں نظر آ گئیں جو بوڑھے ساؤ نے بتائی تھی۔ یہ بلیک سرکل کی اسمگلنگ بوٹ ہی تھی۔ اچانک اسے عرشے پر چہل پہل نظر آنے لگی۔ درجن بھر مزدور روئی کی گانٹھیں اتارنے میں مصروف تھے۔ یہ بادبانی جہاز بظاہر تو ایک عام سی بادبانی کشتی ہی لگتا تھا، لیکن اس کی لمبائی 90 فٹ سے کم نہیں تھی۔ ٹائیگر جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اب انتظار کے سوا اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ بیکار بیٹھے بیٹھے اسے جمائیاں آنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی ایک اہم ترین رات ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سونی اسی گودام نما عمارت یا بادبانی کشتی میں موجود ہے۔ وہ سونی کے خیالوں میں ڈوب گیا۔ سونی جو ایک معصوم سی لڑکی تھی، سونی جس کا خاندان درندہ صفت فانگ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا، سونی جس نے ٹائیگر کو اپنے خاندان کا قاتل سمجھ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر بالآخر وہ اس کی محبت میں اس بری طرح گرفتار ہوئی تھی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ کہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اسے شنگھائی واپس بھیجنے میں ناکام رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ دور افق پر سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا اور نسیم سحر کے جھونکے جسم و جاں میں تازگی کی لہر دوڑانے لگے تھے۔ ٹائیگر اپنی جگہ سے اٹھا اور جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس گودی سے 50 فٹ قریب پہنچ گیا جہاں بلیک سرکل کا بادبانی جہاز لنگر انداز تھا۔ وہ جہاز کا گہری نگاہ سے جائزہ لیتا رہا۔ کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ چونک پڑا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک باربرداری جہاز دکھائی دیا جو دریا کے درمیان میں چلتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر اور وہاں رکنے کے بعد ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ یہاں بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اسے جو غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا وہ ان دونوں جہازوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ احساس کہیں بہت دور سے اس کی حسیات کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک بلیک سرکل کے لوگ افیون کے ان ڈرموں کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ٹائیگر جھاڑیوں میں دبکا ہوا آہستہ آہستہ واپس چل دیا۔ وہ جلد سے جلد اس گودام تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کے بارے میں اب اسے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ بلیک سرکل کے 2 بڑے اڈوں میں سے ایک اڈا تھا۔ وہ عمارت سے کچھ دور جھاڑیوں میں رک گیا۔ تنکوں کے ہٹ والے دونوں مزدور ابھی تک گھٹنوں پر سر جھکائے عمارت کے دروازے سے ٹیک لگائے بظاہر سو رہے تھے، لیکن ٹائیگر کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ دونوں مزدور در حقیقت گودام کے نگران ہیں۔ اس نے ایک بار پھر گہری نظر سے عمارت کا جائزہ لیا۔ عمارت کی تمام کھڑکیاں اور دروازے سختی اور مضبوطی سے بند تھے، گویا یہاں پر حفاظت کا ویسا انتظام نہیں تھا جیسا کہ اس سے قبل وہ بلیک سرکل کے اڈے پر دیکھ چکا تھا۔ ٹائیگر عمارت کے عقبی حصے سے ایک کھڑکی تک پہنچا اور پھر اس کی انگلیاں ایک تختہ اکھاڑنے میں مصروف ہو گئیں۔ اس طرح ایک کھڑکی توڑ کر اس نے اندر لگی ہوئی آہنی سلاخوں سے جھانک کر دیکھا۔ اندر ایک تنگ سی جگہ تھی جہاں تاروں کا ایک بہت بڑا لچھا ڈھیر تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر اوپر والی کھڑکی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر آہنی سلاخیں موجود نہیں ہیں۔ ٹائیگر ایک آہنی پائپ کے سہارے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ عمارت کے عقبی حصے میں خاموشی تھی۔ دور دور تک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور کسی متنفس کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہی دوسری کوئی عمارت نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس عمارت کی تمام تر سرگرمیاں سامنے والے حصے تک محدود ہیں اور عقبی حصے کے کمرے بطور گودام ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ زمین سے 20 فٹ کی بلندی پر واقع کھڑکی کے قریب وہ رک گیا۔ اس کھڑکی کو توڑنا بھی اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ شبنم میں بھیگی ہوئی لکڑی بے آواز ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ کھڑکی سے اندر کود گیا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں دبکا آہٹ لیتا رہا۔ جب اس کی آمد پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور کسی بلی کی طرح بے آواز چلتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں گھاس پھوس کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ جگہ عمارت کے احاطے میں تھی۔ وہ گھاس کے ڈھیر کے پیچھے رک کر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جس کے باہر اس نے تنکوں کے ہٹ والے 2 مزدور دیکھے تھے۔ اس دروازے کے اندرونی رخ ایک کمرہ تھا
جس کا دروازہ اس وقت نیموا تھا۔ اسے 2 آدمیوں کی ٹانگیں اور بازو نظر آئے۔ ابھی تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جسے یہ یقین ہو جاتا کہ فانگ یا سونی دونوں میں سے کوئی ایک آس پاس ہی موجود ہوگا۔ ٹائیگر گھاس کے ڈھیر میں گھس گیا اور خود کو گھاس میں اس حد تک چھپا لیا کہ صرف اس کی آنکھیں باہر رہ گئی تھی، جن کی مدد سے وہ آس پاس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اچانک ان آدمیوں میں سے ایک شخص اندر آتا دکھائی دیا جو نیم واد دروازے والے کمرے میں مصروف عمل تھا۔ وہ شخص چلتے چلتے ٹھٹک کر رہ گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش میں مصروف ہو۔ پھر اس کی نگاہ صدر دروازے پر جم گئی۔ وہاں پر کسی کی موجودگی محسوس نہ کر کے اس نے آگے بڑھ کر زمین پر رکھی ہوئی چاول کی 2 وزنی بوریاں ہٹانی شروع کر دی۔ ٹائیگر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس شخص کی حرکات مشکوک تھی اور احساس ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اسے دوسروں کی نگاہ سے چھپانا بھی چاہتا ہے۔ اس شخص نے چاول کی بوریاں ہٹائیں اور ٹائیگر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ چاول کی بوریوں کے نیچے در حقیقت کسی تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ اس شخص نے دروازہ کھول دیا۔ پھر اس نے نیم واد دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فوراً ہی 2 مضبوط جسم والے مزدور سامنے آ گئے۔ ان کے جبڑے باری تھے، جبکہ ان میں سے ایک باری برکم اور دوسرا ڈلکی ہوئی مونچھوں والا آدمی تھا۔ یہ دونوں آدمی گھاس کے اس ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے تہہ خانے میں اتر گئے اور پھر انہوں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ ٹائیگر بے چین ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس کی نگاہ تار کے ایک بہت بڑے گچھے پر جم گئی جو تہہ خانے کے دروازے کے قریب ہی پڑا تھا۔ اس ڈھیر کے قریب ہی ٹاٹ کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر باہر نکلا اور جھکی ہوئی حالت میں بے آواز دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ٹاٹ کا ٹکڑا کھول کر اپنے گرد لپیٹ لیا اور تار کے گچھے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کی کانوں سے ہلکی ہلکی آوازیں ٹکرا رہی تھی جو یقیناً تہہ خانے سے ہی ابھر رہی تھی۔ ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر تہہ خانے کا چوبی دروازہ تھوڑا سا کھول دیا اور پھسل کر دروازے کے قریب ہو گیا تاکہ وہ اندر کی آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ کچھ دیکھ بھی سکے۔ تہہ خانے کے اندر اب خاموشی چھا گئی تھی اور باتوں کی بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے تہہ خانے کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ تہہ خانے کے دروازے سے ایک وزنی زینہ نیچے تک گیا ہوا تھا۔ اس زینے پر اسے ایک آدمی کا سر نظر آیا۔ وہ شخص یقیناً اوپر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے دروازے کا تختہ چھوڑ دیا اور خود کو ٹاٹ میں اچھی طرح چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ یہ وہی باری برکم آدمی تھا جس نے چاول کی بوریاں ہٹائی تھی۔ اس کے بعد پرسن کا ایک گٹھڑ باہر لایا گیا جسے مضبوط ہاتھ پاؤں کے 2 مزدوروں نے بمشکل اٹھا رکھا تھا۔ اس پیکٹ کے نیچے شیشے کی باری سلاخیں لگی ہوئی تھی اور اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ٹائیگر کے اندازے کے مطابق اس میں کوئی لاش آسانی سے چھپائی جا سکتی تھی۔ ٹائیگر کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ سونی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش اس انداز میں لے جائی جا رہی ہے تاکہ بادبان جہاز کے سفر کے دوران اسے درائے وانگ پو کی لہروں کے سپرد کیا جا سکے۔ اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا اور سوچنے لگا کہ ممکن ہے کوئی اور غیر قانونی شے اس میں بند ہو جسے قانونی پکڑ دکڑ کے ڈر سے دریا برد کرنے کے لیے اس انداز میں لے جایا جا رہا ہو۔ ٹائیگر نے سانس روک لی۔ اس کی سماعت سے مزید قدموں کی آہٹیں ٹکرا رہی تھی۔ سب لوگ تہہ خانے سے باہر آ گئے اور بنڈل سمیت دروازے کی طرف چلنے لگے۔ ٹائیگر نے اپنی سماعت پر مزید زور ڈالا لیکن اب تہہ خانے سے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گویا اب تہہ خانہ خالی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ ٹاٹ ہٹا کر تہہ خانے میں اترنے کے ارادے کو عملی جامہ پہنا تھا، اسے تہہ خانے کا دروازہ ایک بار پھر کھلتا دکھائی دیا اور ٹائیگر کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا ہو۔ تہہ خانے سے فانگ باہر آ رہا تھا۔ وہ بھی بے آواز چلنے کے فن میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ فانگ پر نگاہ پڑتے ہی ٹائیگر کو اپنی نسوں میں خون کی بجائے آگ دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے دل میں پیدا ہونے والی فانگ کو قتل کرنے کی بے ساختہ خواہش کو پوری شدت سے کچل دیا۔ فانگ تہہ خانے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھے بغیر صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز سے بے پناہ خود اعتمادی جھلک رہی تھی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس جگہ کوئی بھی شخص اس کی مرضی کے خلاف داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ دروازے سے نکل گیا تو ٹائیگر نے ٹاٹ ہٹایا اور تار کے گچھے سے باہر آ گیا۔ فانگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی پرسن کا گٹھڑا اٹھائے آگے آگے جا رہے تھے اور فانگ ان کے پیچھے تھا۔ صدر دروازے سے نکل کر ٹائیگر نے جیسے ہی فانگ پر حملے کا ارادہ کیا، نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پلٹ پڑا۔ ٹائیگر اسے متوجہ پا کر فضا میں بلند ہوا۔ اس کی ایک ایڑی کا رخ فانگ کی ریڑھ کی ہڈی کی جانب اور دوسری ایڑی گردن پر حملے کے لیے تیار تھی، جبکہ اس کی اکڑی ہوئی خنجر نما انگلیاں فانگ کے کندھوں میں پیوست ہونے کے لیے بے چین تھی۔ اسی لمحے فضا ایک عجیب سے شور سے گونج اٹھی اور ان گنت آدمی ٹائیگر کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں سے ہر شخص چاقو یا کسی نہ کسی اوزار سے مسلح تھا۔
ٹائگر کسی عقاب کی مانند فانگ پر جبٹ رہا تھا اور بے شمار آدمی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ٹائگر نے خود کو جس انداز میں حملے کے لیے اچھالا تھا وہ بے حد خطرناک تھا، بلکہ مہلک تھا۔ یہ چیتے کی ایک مخصوص جز تھی جس میں اس کا ایک پنجہ اپنے شکار کی کھوپڑی کو بکھیرنے، دوسرا پنجہ شکار کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے اور باقی دونوں پنجے شکار کا باقی ماندہ جسم پرزا پرزا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن فانگ بھی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ اس کی مخفی شیطانی طاقتیں اسے ٹائگر کے حملے سے آگاہ کر چکی تھی اور اس کا جسم اس لمحاتی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا آپ بچانے کے لیے یوں زمین کی طرف جھکتا چلا گیا جیسے کوئی موم کا مجسمہ تیز حرارت کے باعث پگھل کر زمین پر بہہ نکلا ہو۔ خود کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے فانگ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں چہرے کے سامنے کراس حالت میں رکھ لی تھی۔ اس طرح اس کی آہنی انگلیوں کا رخ ٹائگر کی طرف ہو گیا تھا، لیکن یہاں رفتار کو اولیت حاصل ہونی تھی اور ٹائگر اس بار فانگ سے کہیں زیادہ تیزی دکھا چکا تھا۔ اس کا حملہ اچانک ہی نہیں، یقینی بھی تھا، لیکن فانگ طاغوتی توانائیوں کا پیکر تھا۔ یہ طاقتیں اسے حملے کی ہلاکت خیزی سے بچا گئیں، لیکن حملہ ور پاؤں کو ٹارگٹ ملنا ضروری تھا۔ ریڑھ کی ہڈی نہ صحیح، کوئی اور حصہ ہی صحیح، اور فانگ کا کندھا ہدف بن گیا۔ ریڑھ کی ہڈی اور کھوپڑی دونوں ہی بال بال بچ گئی تھی۔ کندھے پر چوٹ پڑتے ہی فانگ لڑکھڑا گیا، اسے قبل کہ وہ اپنے آپ کو متوازن کرتا۔ ٹائگر کسی ناک کی طرح پلٹ کر حملہ ور ہوا۔ اس کی انگشت شہادت کسی خنجر کی طرح تنی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ہدف بھی تان لیا تھا۔ فانگ کی تمام تر توجہ اپنا توازن برقرار رکھنے پر مرکوز تھی اور یہیں پر اسے زندگی کی سب سے بڑی اور افسوسناک بھول ہو گئی۔ ٹائگر کی انگشت شہادت کا خنجر فانگ کے گردے میں اتر گیا۔ وہ تڑپ کر ہٹنے لگا تو اس کی کھوپڑی پر ہتھوڑے جیسی چٹخات دینے والی چوٹ پڑی۔ فانگ کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جیسے تیسے خود کو ٹائگر کی دسترس سے دور لے جائے۔ اس پر مایوسی کا شدید دورہ پڑا تھا، تاہم حواس بجا تھے۔ وہ عقب میں لڑک کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہوئے ٹائگر کے مہلک گوسوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا تو اس کی موت یقینی تھی، اور اگر اس وقت صرف وہ دونوں ہی ہوتے تو یہ ان کی آخری جنگ ثابت ہوتی۔ ٹائگر کے حملوں نے فانگ کے جسم میں ننھے ننھے کئی دہانے کھول دیے، جہاں سے زندگی معمولی بوندوں کی شکل میں صحیح لیکن بہہ نکلی تھی۔ گردے کے مقام پر جو زخم تھا وہاں سے خون نسبتاً زیادہ بہہ رہا تھا۔ یہ ایسے زخم نہیں تھے جن کا خون وہ بند کر سکتا۔ پھر اسے ان زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ وہ تو زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھا۔ اگر ٹائگر کا ابتدائی حملہ ناکامی سے ہمکنار نہ ہو گیا ہوتا تو فانگ کے فرشتے بھی اس وقت فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ 2 فور مین، درجن بھر کلی اور بادبانی جہاز کے عملے کے علاوہ گودام کے دونوں دربان بھی ٹائگر سے نمٹنے کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ ان سب نے بیک وقت حملہ کیا۔ ٹائگر ان کے نرغے سے نکلا تو پہلی بار حملہ وروں کو احساس ہوا کہ ان کا حریف غیر مسلح ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ایک نہتے آدمی کو اپنے چاقوؤں اور اوزاروں کی مدد سے بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے فائرنگ کی ضرورت نہیں۔ فائرنگ میں سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی اور پولیس فوراً ادھر متوجہ ہو جاتی۔ وہ دونوں مزدور جنہوں نے پرسن کا گٹھڑا اٹھا رکھا تھا، انہوں نے شور سنا اور صورتحال دیکھی تو اپنا بوجھ زمین پر پھینک دیا اور بیلٹوں میں اڑسے ہوئے چاقو نکال لیے۔ ٹائگر نے خود کو زمین پر گرایا، پھر تیزی سے لڑکتا چلا گیا۔ وہ ان دونوں کے حملے کو خود انہی کے عقب سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں فضا ہی میں اطراف میں طاقتور اسپرنگوں کی طرح لپک کر واپس آ گئی۔ دونوں فورمین اپنے گھٹنوں سے ذرا اوپر ہاتھ رکھ کر جھک گئے۔ جھکتے ہی وہ لڑک کر ایک دوسرے کے اوپر ڈیر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں یوں سفید پڑ گئی تھیں جیسے ان میں ڈیلے سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ یکایک پہلو سے ایک اور آدمی ان پر جھک گیا۔ لمحے بھر کے لیے دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوا کہ وہ گرے ہوئے آدمیوں کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ خون کی ایک بڑی سی کیک کرنے کے لیے جھکا تھا۔ اس کی ناف پر پڑنے والی ٹھوکر نے اس کے اندرونی جسم میں نہ جانے کس قدر توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ اگلے ہی ساتھ وہ بھی ان دونوں پر ڈیر ہو گیا۔ اب تک تمام حملہ وروں میں سے ایک بھی ٹائگر کو چھونے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ فانگ زخمی ہونے کے باوجود ایک آخری کوشش کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے جب ٹائگر کو اپنے کئی آدمیوں کے نرغے میں پایا تو اس کے ذہن پر دیوانگی سی سوار ہو گئی۔ غصے کی انتہا اپنے قلب اور ذہن میں بسائے وہ فیصلہ کن انداز میں حملہ ور ہو گیا۔ ٹائگر نے اسے پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا اور زمین سے کئی فٹ اوپر اچھل پڑا۔ وہ فانگ سے فضا میں متصادم ہونا چاہتا تھا۔ فانگ نے بڑی خطرناک فلائنگ کک لگائی تھی، لیکن ٹائگر اب پوری طرح چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ اس کی نس نس میں بجلیاں سی دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہارت اور سپیڈ دکھانے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت یہ مظاہرہ نہ ہو سکا تو پھر اس مظاہرے کی کبھی مہلت نہیں مل سکے گی۔
اس کے ہتھیلی کا نچلا حصہ فانگ کے پاؤں کی کوسی حالت سے متصادم ہوا تو اس کا دوسرا ہاتھ کسی ناک کی طرح جپٹ پڑا اور ٹخنے پر حملہ آور ہوا۔ ٹائیگر کے دونوں پنجے پنڈلی پر منجمد ہو گئے۔ فانگ نے ٹانگ گھمائی۔ اس نے دوسری ٹانگ اپنی پہلی ٹانگ پر رکھ کر ٹائیگر کو دونوں کلائیوں پر ٹھوکر لگائی۔ اگر وہ فوری طور پر کام نہ کرتا تو ٹائیگر کا داؤ کام کر جاتا اور اس کی ٹانگیں بیچ میں سے چر چکی ہوتی۔ ٹائیگر بھی اس حملے سے ہوشیار تھا۔ اس نے فوری طور پر پنڈلی سے گرفت ختم کر دی۔ دونوں پنجے جیسے ہی ہٹے، اس نے ایک بار پھر کوہنی تیزی سے عقب میں اچھال دی۔ عقب سے ایک شخص اپنے لمبے سے آہنی اوزار کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ ٹائیگر کی کوہنی اس کی کن پٹی سے ٹکرائی۔ ہڈی چٹکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ عقب میں کوئی چیز گری، لیکن ٹائیگر کو اس طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ فانگ کو ایک چوٹ لگانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ فانگ بے بسی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس دوران میں فانگ کے ساتھیوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور ٹائیگر کو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ادھر متوجہ ہونا پڑا۔ فانگ نے خود کو ہوا میں اچھال کر عقب میں گرایا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زمین سے مس ہو کر جسم کو متوازن کرنے لگے تھے۔ ٹائیگر کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اس طرف سے توجہ ہٹا لیتا۔ وہ دونوں آدمی جنہوں نے سونی کو پٹسن کے گٹھڑ میں باندھ کر اٹھا رکھا تھا، انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے عقب میں نصف درجن دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا تھا۔ ایک بار پھر ان کی جلد بازی اور حماقت کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ مسلح آدمی فائر نہیں کر سکتے تھے۔ اب فائرنگ کا مطلب تھا کہ خود انہی کے کئی آدمیوں کی لاشیں گرتیں۔ دو آدمی ٹائیگر کے قریب پہنچ گئے۔ ٹائیگر کو ایسے ہی کسی شکار کا انتظار تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پہلو میں نکل گیا اور اس کا ہدف ایک ایسے شخص کے کولے کی ہڈی پر تھا۔ وہ شخص کسی لٹو کی طرح گھوم گیا۔ دوسرے پاؤں نے اس کے ساتھی کی کھوپڑی پر قیامت ڈال دی۔ اس کی کھوپڑی کے چیتھڑے بکھرے تو ایک اور شخص زد میں آ گیا۔ ٹائیگر نے دوڑتے ہوئے دونوں ٹانگیں سامنے اچھالی۔ یہ تیسرا شخص چاقو سے حملہ آور ہوا تھا۔ ایک ٹھوکر اس کی کلائی پر پڑی۔ کلائی ٹوٹ کر لٹک گئی اور اس کے ہاتھ کی گرفت سے چاقو نکل کر ریت پر گر گیا۔ دوسری ٹھوکر نے اس کے سینے کی کئی ہڈیاں توڑ دی۔ یہی پاؤں عقب میں آیا تو پیچھے سے حملہ آور ہونے والے کے ہاتھ پر پڑا۔ وہ ہاتھ پلٹ گیا اور چاقو خود اسی شخص کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آخری چیخ بڑی ہی دردناک تھی۔ اچانک دائرے میں موجود سارے ہی آدمی اندھا دھند آگے بڑھ آئے۔ ٹائیگر کے ہاتھ اور پاؤں مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ ایک گزارش ہے کہ روزانہ جب بھی آپ قسط مکمل دیکھ لیا کریں تو ویڈیو کا لنک کاپی کر کے اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں۔ اس سے ہمیں سپورٹ اور حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اچھی سے اچھی کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ اللہ نگہبان۔